بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنٹر پوائنٹ سره زیم محمد فهیم. د پاکستان مرګره چین همیشه چې کله هم پاکستان گیر شي هم چین ته زمونږ سترګې وي او د وخت کې هم د پاکستان کم صورتحال دی که هغه معاشي وي یا د وخت کې اقتصادي وي او یا د پاکستان سیلاب نه پس صورتحال مونږ وګورو نو هم پاکستان سترګې پوره دنیا سره سره چین طرف ته دي. د 2 ورځو دوره ده د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب د وخت کې په چین کې دی او چې کم چین نه خبرونه را روان دي هغه دا دي چې موجوده معاشي او اقتصادي بحران کې چین دا ویلي دي چې هغه به پاکستان سره مرسته کوي، هغه به پاکستان سره ولاړي او پاکستان به یوازې نه پرېږدي. دا هم ویل کیږي چې د پاکستان کومه قرضه چین ته واپس کول دي هغه رول اوور کولو دپاره هم خبرې تقریبا آخري مراحل کې دي او پاکستان هم دغه درخواست کړی دی چې دا قرضې دی رول اوور شي چې پاکستان د هغې واپسي شروع نه کړي. دې سره سره د سیلاب زدګانو دپاره متاثرین دپاره هم تقریبا 50 کروڑ 500 ملین ویل کیږي چې هغه اضافي 500 ملین یوان کم چې د چین کرنسي ده هغه به هم اضافي ورکړی کیږي پاکستان دپاره. او پاکستان دغه معاشي بحران کې چین ته چې په کم سترګو باندې ګوري آیا په هغه نظر باندې چین هم پاکستان ته ګوري یا نه پاکستان هم هغه سه مرسته واخلي کامیاب بشي او که نه په دې به خبره کوو. د وخت کې موږ سره د پېښور ایم ساینس اکانومکس ډپارټمنټ چیئرمین او ماهر معاشیات سید وقار حسین صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب ډېره شکریه. ډاکټر صاحب یو خو دا چې چین ته همیشه مونږ ګورو او چې چرته هم مونږ ګیر یو ټول نه پهله همدغه چین دی چې دا مونږ مرسته کوي. پاکستان د وزیر اعظم دغه دورې ته په کم نظر ګوره چې معاشي توګه باندې پاکستان التنا سره وړي شي په دغه 2 ورځو کې؟ السلام علیکم. ډېر مهرباني دي چې تاسو زما ویوز اخیستل مناسب وګڼل دې باره کې. زما خیال دی چې دا زمونږ د وزارت خارجه دا یو روټین دی چې هر کال زمونږ سربراہ حکومت چې دی نو هغه په کال کې یو یا 2 ځله خامخا چین ته ځي او د هغې مقصد بنیادي طور هم دا معاشي سپورټ اخیستل وي. نو هغې خو الریډي یو ډېر لوی سپورټ د سی پیک په شکل کې موږ راکړی دی خو زما خیال دی هغې کې ایکسټنشن هم کېږي او دا دوره په دې باندې زیاته اهمه ده چې اوس چې کوم د هغې د سیکرټري جنرال دوباره د هغه وټاکلی شو د چین صدر د ګروپ هغه پارټۍ د کمیونست پارټۍ یو څو ورځې مخکې د امریکې هم دا خبرونه راغلي دي چې امریکا لګیا ده انډیا سره خپل دفاعي چې کوم د هغې پروجیکټ دی هغه مخکې بوځي او هغه نور هغه چې کوم یووالی دی هغه نور مضبوطوي نو او د دې لپاره چې هغه چین ټیکل کړي او چین ته اړام ورکړي. نو دغه لحاظ سره که موږ وګورو نو دغه چې کوم تعاون دی د ملیټري تعاون د یو ایس او د انډیا نو هغه صرف د چین دپاره به نه وي دغه د یو ایس مقصد به زیات په چین کې وي خو د انډیا زیات مقصد به پاکستان کې وي. نو د پاکستان د کنټرول کولو به هم هلې ځلې کېږي نو دغه زما خیال چې اوس اکنامک ټایز هم دي خو ورسره به د دفاعي ضرورتونو پوره کولو دپاره به هم دلته خبرې اترې کېږي. نو کم سی پیک کې چې کوم پروجیکټونه په هغې هم دغه دی او نور څه بایلیټرل هغه خو د ون بیلټ او ون روډ پروجیکټس دی چې هغه د چاینا یو ډېر لوی ویژن دی او د هغې مطابق هغه سی پیک کې لګیا دی کار شروع دی. خو نور پروجیکټس چې کوم بایلیټرل دي نو د هغې تفصیل خو به چې کله دوره ختمه شي نو کومو باندې هغې رضا شو کومو سره مونږ ومنل هغه به کېږي. او دویم دې وخت کې مونږ ته چې کوم ضرورت دی د ساه د اخیستلو نو هغه به مونږ ته لږ غوندې بریدنګ سپیس هم میلاو شي که هغې لږه ریسکیجولینګ وکړي د خپلو قرضو یعنې لږ غوندې ډیلې کړي او یا یو کال نو مونږ ته به لږ بریدنګ سپیس میلاو شي خو هغه دی چې لکه مسلې شته او لکه څو پورې چې مونږ په خپله یو کار نه کړی نو هغه لکه خپله په خپلو خونو ودرېدلې نو د چین سپورټ به مونږ له صرف هغه یو سپورټ وي او ګرځي به همیشه سړی په خپله مشر چې کوم دی نو ماشوم صرف د کوټي ونیسي او د ګرځېدو چل ورته خو یا سپورټ ولو دغه ده او لیټ سی او سر دغه سیلاب نه پس چې کوم پاکستان صورتحال دی مونږ سره خو د خوراک دپاره پیسې نشته او بیا زمونږ تقریبا 3 کروڑ آبادي 60% پاکستان فزیکلی متاثر شوی دی دغه سیلاب نه 50 کروڑ یوان وعده شوی دا اضافي امداد خو ګڼی چې دا باقي څومره انفراسټرکچر دی دغه بحالی کې هم چین خپل کردار ادا کولی شي.
بالکل پاغي کې خو اغي چې کوم دا سړکونه پلونه یا دغه کوم قسم سيزونه انفراستراکچر ته چې کوم نقصان رسیدل دي نو ډایرکټ خو هغه لاول کو کمیونیکیشن نتورک لکه دغه بحالي دغه ضروری ده چرته چې کوم ځکه چې دغه پلاره د نکاسې تنظیم هم سره سړکونو په غاړه او دغه سره پلونه مو بوړي دي او نورم چې کوم دی نو د امدورف چې څومره نظام دی دا متاثر شوی دی نو په دې کې خو ډیفینټلی دغه کوم سره مرسته وکړي نو دا به ډایرکټ هغه کې مرسته وکړي زیاته وکړي اولی نور سيزونه چې کوم دي نو هغه بیا سیلاب زدگان ته هغه طریقې سره ونرسي زبسپینه خبره کوم نو پکار دادا چې لکه هغه کو فرض کا کیش کی وی او هغه موږ سره پکار دادا چې یو ډیټابیس وي د سیلاب زدگانو او اغیلا سنغد پنګ ورکړي شي نو هغه به د خپل ضرورت مطابق هغه استعمال کی داغي چې کومه پرایورټي دا چاله چې دینو څه خوراک ورکول یا خوراک کا ورکول هغه خو ون ټایم یو اکټیویټي دا به میاش هغه یا ل سپیشل روزو کې هغه خورګیا بس کوي د دې نه علاوه چې کوم دي نو فصلونه ډېر زیات متاثر شوي دي نو هغه اوس را روان چې کوم دي نو د غنمو کرب کیږي نو آیا هغه د لپاره موږ سره داسې ټیکنالوژي شته چې موږ غازمکا چې کوم ځکه پرسنټ کې پرټیکولرلی ډډونه ولاړ دي چې هغه غازمکا موږ د ډندونو نه خالی کړي دا کنه ولې چې د غنمو کړ ډېر زیات ضروری دی او هر سال زموږ د پاپولیشن د آبادی په مناسبت سره د غنمو پیداوار چې دی دا کمیږي چې خو زیاتی د غنمو پیداوار کوله په پاپولیشن سره هغه خپل پیس نه ساتي نو هر ځل به موږ دا اوس لکه بیا به ډیپندنت شو نو کو بیا دغه سي بیا د الله دې نه کی خو دا کووډ غوډي بیا سي یو ویو راغو نو بیا په دنیا کې دغه به متاثر شي دا مرصد وسایل هغه کې بیا مسلې مون ترازي نو دا د چې لکه زویم چې لکه یو د خلکو ته چې کوم متاثرین دي ته نقد پنګ ورکړي شي چې هغه د خپل ضرورت کلی کې کوي ډاکټر صاحب تاسو کوم خبره کوي لګي د بحاله حواله سره یو الزام کم چې همیشه پاکستان باندې لګي هر یو ملک لګي کاغه چین دی امریکا دا اوپنلی نشي ویلې نو کم از کم دننه دغه امدادي ادارې دا خبره خامخا کوي چې کرپشن ډیر زیات کیږي دغه پیسې چې کله صوبایي حکومت هم امدادي ادارو سره رابطه وکړه نو هغوی پیسې ورکړو نه صفا انکار وکړ هغوی دا وویل چې موږ ته پروجیکټ وښایه هغه به درله جوړ کړو پیسې نقد نه درکوو نو لکه دا چې کله کومه عالمي دنیا 2010 کې سیلاب راغی او موږ باندې اعتماد کوو موږ له نقد پیسې هم راکړې اوس هغه اعتماد نشته ګڼئ چې زموږ دا کرپشن هم دی کې دننه ډېر غټ خنډ دی چې دنیا اوس موږ نه سترګې اړوي دا موږ چې دومره زیات قرضدار یو د دې وجه بنیادي طور کرپشن دی او دا دنیا چې موږ باندې لکه دا اوس زموږ تقریبا 4-5 کاله موږ په ګری لیسټ کیو دا هم د دې بنیادي وجه کرپشن دی نو په هر اداره کې دی او دا وخت ورځ زیاتیږي ما خو کې دې څه ټایم پس تاسو سره د شیرم کوم ما خو په دې باندې یو ماډل ډیولپ کړم چې لکه دا کرپشن چې کوم په لوی سطح کې لکه ټول ملکونو کې او د پخوانه دی خو هغه ته یو سېکټر کې څه ډپارټمنټس کې کرپشن کېږي نو هغه سره تړلې په نورو ملکونو کې کېږي خو دلته چې کوم دی نو د سربراهان مملکت په سطح باندې کېږي نو د هغې د وجې نه چې کوم دی نو بیا کرپشن بالکل بیخي لاندې پورې راخور شي هغه دا څنګه زموږ دغه ناسور چې کوم دی نو د کرپشن دا په ټول ملک کې خور شوی د هغې د وجې زیاتې مسلې دي لکه خو بهرحال بیا هم یو ډیټابیس جوړېدی شي او په هغې کې چې کوم متاثرین دي هغه پراپرلی آئیډینټیفای کېدي شي او هغوی ته دغه پنځم رسول ځم چې هغې په خپله لکه فرض کړه ځان ته کور چا دیواري نه جوړې کومره خو به ځان له جوړه کړي که نه که د چا ځناور اوبه وړي دي نو په هغې به ځان له څه دغه څه غم وکړي ځکه چې د هغې ژوند ځواک چې و هغه ځناورو باندې نو لکه غوا میخه دغه څیزونه د هغې ساتلو نو انفراسترکچر خو یو اسپیکټ دی او دویمه هغه خو به د هغې چې کوم دی نو هغه به ډیولپ شي هغه د بینوني ممالکو ته دې حواله کړي شي خو دا چې کوم دی نو دې کې زموږ په کار دا دی چې را روان دا یا اوسنی چې کوم زموږ ډیولپمنټل بجټ دی دا په کار دی چې کټیل شي کم شي او دا هم دې ته خلکو ته پیسې ورکړي شي چې دوی خپل آبادکاري وکړي خپل کورونه یا دغه پرې جوړ کړي سم کړي او د ځمکې کې حکومت چې کوم دی نو د ځمکې په خالي کېدو کې هغه دوباره د کر جوګه جوړولو کې ضروري هغه ډېره زیاته ضروري خبره ده صحیح ډاکټر صاحب چې کله موږ بین الاقوامي دنیا ته وګورو نو پهلا لاس چې چا راک هغه ډېر ضروري وي هغې نه پس بیا نور خلک هم لږ غونډې کې انکریج فیل کوي او هغه هم بیا مرسته کوي پاکستان په دغه سیلاب لړ کې ټوله دنیا واده خو کړې ده خو چا لاس نه دی راکړی ګڼئ چې چین به موږ له هغسې لاس راکړي چې کومه موږ تمه کوو او که هغه وزیر اعظم ته دا یقین دهاني کوي او بیا سره مرسته کوي نو باقي دنیا هم بیا موږ کم از کم په معاشي توګه باندې خو سپورټ کولی شي
بالکل جی باشي توګه باندې هغه موږ چین سپورټ کوو خو ما خیال هغه بزیات انفراستراکچر ډیولپمنٹ کې به هغه زیات سرکار کوي چې هغه موږ د سکولونو د پولونو بلډینګونو او سړکونو او یا دغه چې د بجلی نظام یا دغه کار کې چې هغه الریډي سیپیک انډر هغه لګیا دی کوي جی جی نو هغه ماهرین چې کوم نو الریډي دلته دیمو هغه دلته د دې په صورتحال او د دې په مختلف مسلو باندې هغه پویم دی ادراک او تشته دی نو هغه دی انفراستراکچر ډیولپمنٹ کې یا ریسټوریشن کې هغه کافي کار کول شي خو د دې چې کوم دی لکه تاسو وایي چې نور خلک هم راشي نو هغه اواده خلک ډیر وکي او لکه بیا وروسته دا خو ایم او یوز هغه ساين کې وګوري نو هغه د یو ان د طرف نه چرته څه سپورټ راغو خابي او انډیویډوال انفرادي ملکونه چې کوم دي نو هغه د سیلاب په دوران کې چې کوم مدد کړي دي بس هغه کړي دي او باقي زما خیال دی چې دا بګران شي هغه ونه کوي لکه بس دا تاسو ته دا بس اخر نه چې څومره او شو بس نور نشته نور نشه نور ملکونو طرف نه نور ما ته ګران کاری دي چې هغه خلک هغه ټایم کې لکه چې واقع وشي نو هغه ټایم چې په دغه کې ریفلیکټ کیږي په نیوز پیپرز کې مرাজি او په ټي وي باندې خول کیږي او په سوشل میډیا باندې شیر کیږي نو هغه خلکو یو جذباتي وابستګي هغه سره وي نو هغه خو هغه ټایم کې خلک امداد کوي ورستو د حکومتونو په توګه باندې چې کوم دی نو داریو ملک خپل مسلې وي او سر انټرست یو هر سړی زموږ نه تمل لري د سیاسي میدان کې کم چې موږ داسې نشو پوره کولې نو هغه دنیا چې کوم ایو بلاک ته هغه بیا ټول امریکای ته ګوري نو هغه سوي نو هغه وکړي شي اذروایز لکه هغه ډېر دنیا زموږ چې کم دی نو 3-4% امداد کولی شي د دې نه زیات نشي کولای باقي به موږ خپل چې کوو نو سبب کوو هغه خپل کوو هغه لپاره پکار چې موږ خپل ریسورسز ډایورټ کو د ریسټوریشن لپاره د سیلاب زدگان چې کوم چې سبا کو په خپل به ډیره شکریا سید وقار حسین صاحب د آئی ایم ساينسز کې اکنامکس ډپارټمنټ چیرمن او څنګه غوي ذکر وکړ چې چین به موږ سره زیاتره مرسته چې کوم اوسه پورې د چین سپورټ موږ تخکاری هم هغه په انفراستراکچر ډیولپمنٹ کې کیدی شي نقد پیسې ګران ده خو چې کوم زموږه مین کوشش ته هغه هم دقه دی چې کمی قرضې وي کمی قرضې واپس کول دي کم از کم چاغه لګي رول ورشي یا یې لږ وخت ملو شي چې لږ وخت تاسو ځان ساده قرضې او ساته خیر د امر کوي سمود پس برا کې دا مقصد دی د حکومت پاکستان ولې چې ملک سره د وخت کې ریاست سره ملک چلولو لپاره پیسې نشته دی د چین دغه دوره مونږه خو هر ځل لکو څنګه ذکر مو کو چې پیرا کم از کم یو پیرا مونږه سربران مملکت هغه چین ته ځي خو آیا د دې باقی دنیا باندې اثر پروزي او د ریجنل افیکټس کی دي شي سیلاب په لړ کې هم او بیا انډیا رشیا چاینا امریکا او پاکستان یو ډېر شاندار مینه پس تاسو ته پروګرام کې یوځل بیا هر کله وایو مونږ خبره کو لګیا یو د وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شهباز شریف صاحب د چین 2 ورځې دورې حواله سره دغه دوره که د پاکستان معیشت د پاره ضروری ده د پاکستان بین الاقوامی د وخت کم تعلقات دي هغه د پاره هم انتهایی مهم ده او څنګه مو اکثر خبره کو چې انډیا ته د امریکای یو ډیر زیات سپورټ حاصل دی صرف د لپاره چې هغه دغه خطه کې د چین مقابله کول واړي نو بیا دغه مقابله کې چین هم پاکستان طرف ته دومره سپورټ ورکوي چې هغه سنه ساده پورې سره انډیا انګیج اوساتي بهرحال دغه دورې څومره اثر کیدی شي بین الاقوامی دنیا باندې او بین الاقوامی دنیا مونږ څنګه پاکستان طرف ته راغب کولی شي خصوصا دغه سیلاب صورتحال سره کوم خبره وکړو د وخت موږ سره د پیښور یونیورسيټي آئی آر ڈپارٹمنٹ سابق چیئرمین ڈاکٹر عدنان سرور خان صاحب موجود تھے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ مشرق ٹیلی ویژن کو وقت دینے کے لیے سر ایک تو یہ کہ چین ہمارا دوست ہے ہمارا برادر ملک ہے ہمیں معلوم ہے ہمارے سربراہان مملکت کافی باقاعدگی سے چین جاتے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ چین ہم سے ناراض ہے جو ان کی ایکسپیکٹیشنز پاکستان سے رہتی ہیں پاکستان وہ اکثر و بیشتر پوری نہیں کر پاتا چاہے وہ اپنے اندرونی نظام کو بہتر کرنا ہو چاہے وہ معیشت پہ کام ہو یا سی پیک پہ کام ہو کیا کہیں گے جو اس تمام صورتحال کے اندر وزیر اعظم کا دورہ ہے چین کا وہ کتنا سودمند ہو سکتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج مشرق ٹی وی پہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں مجھے مدعو کرنے کا بہت بہت شکریہ اچھا ایسا ہے کہ آپ نے یہ جو سوال کیا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ شاید
کچھ اذہان میں ضرور نمودار ہوتا ہے۔ چین تو دیکھیے پاکستان سے جس طرح سے آپ نے بات کی ہے اس طرح سے بالکل ناراض نہیں ہے، البتہ ایک بات ضروری ہے وہ کہنی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہنی پڑے گی آپ کے سوال کے جواب میں، ورنہ شاید میں یہ بات نہ کہتا، کہ پچھلے 3-4 سالوں سے جب جناب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو جو سی پیک ان کا پرائم پروجیکٹ تھا پوری دنیا کے لیے اکنامک، وہ متاثر ہوا، اور اس کا اظہار ایک جگہ پہ تو چین کے جو سابقہ سفیر تھے انہوں نے لاہور کی ایک محفل میں بھی کیا، لہذا اس میں ان کو بڑی یعنی تشویش تھی کہ یہ کیوں یہ ایسا سلو ڈاؤن ہوا ہے۔ اب ان وجوہات پہ میں نہیں جاتا کہ وہ کیوں ہوا، لیکن وہ بدقسمتی تھی اور چین تھوڑا سا ناراض ہوا، لیکن وہ ناراضگی ایسی نہیں تھی خدا نہ خواستہ کہ جس کی وجہ سے وہ پچھلی حکومت کے لوگوں سے اور شخصیات سے بھی ملتے رہے، لیکن گاہے بگاہے بڑے دبے لفظوں میں مسکراتے ہوئے انہوں نے اپنے گلے کا بھی اظہار کیا۔ اب یہ کہ دیکھیے یہ جو جسے سیکنڈ فیز کہتے ہیں جو اب شروع ہونے جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے اس دورے کے ساتھ ساتھ، اس کو تو یہ 2019-20 میں شروع ہو جانا چاہیے تھا، تو آپ اس اندازہ لگا لیجیے کہ 3-4 سال یقیناً ہم لیٹ ہیں۔ لیکن اب جو دورہ ہو رہا ہے وہ ایسا ہے کہ اچھا دوسری بات اس سے پہلے کہ میں اگلے حصے پہ جاؤں، دیکھیے جہاں تک پاکستان کی اندرونی سیاست اور سیاسی عدم استحکام اور معاشی پالیسیاں جو برقرار نہیں رہتی طویل مدت عرصے کے لیے، تو وہ تو چین سمجھتا ہے پاکستان میں ایسا ایک نظام ہے جس میں عدم استحکام ہے، اور پھر بہت ہی بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کی سیاسی جماعتیں خاص کر 3-4-5 سالوں سے اس حد تک ایک دوسرے ٹکراؤ کا اظہار کر رہی ہیں، بلکہ عملی طور پہ مظاہرہ کر رہی ہیں جو کسی بھی ایک بہت ہی مخلص دوست کو پریشان کر سکتی ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، کیا استحکام آئے گا، اور اگر سیاسی استحکام نہیں آتا تو ظاہر ہے اس پہ معیشت پہ نہ صرف یہ کہ بین الاقوامی سرمایہ کاری بلکہ اندرونی سرمایہ کاری آپ کی اپنی ملکی سرمایہ کاری پہ بڑا یعنی اس پہ ضرب لگتی ہے۔ تو لیکن اب جو یہ دورہ ہوا ہے بہت ہی مناسب وقت پہ ہوا ہے، اگرچہ کچھ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چین میں بھی ان کی 20th BC کانگریس جو تھی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی CPC کی وہ ہو رہی تھی، اور پریزیڈنٹ شی جو ہیں دوبارہ تیسری دفعہ منتخب ہوئے ہیں، تو پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ اولین سربراہوں میں سے جو وہاں جا رہے ہیں، اور پھر جس طرح ان کا استقبال کیا گیا وہاں میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ تصاویر میں کہ جو باڈی لینگویجز تھیں ان کی خاص کر چین کے افسران کی وہ بہت ہی مثبت اور گرم جوش تھی۔ اب اس میں یہ دیکھیے نا کہ انہوں نے بہت ایک بڑی بات کی ہے چین کے صدر نے، اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کو اس معاشی مشکل سے نکالیں گے انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ چین کا جو پاکستان کا جو نان پیرس کلب کا جو قرضہ ہے وہ تقریباً $25 بلین ہے، اس میں سے 23 کے قریب یا تھوڑا سا زیادہ وہ چین کا ہے۔ اب اس کی ری اسکیجولنگ، اور اگر یہ ری اسکیجولنگ ہو جائے اور ہو جائے گی انشاءاللہ تو وہ 15 بلین کے قریب ہوگی، جو کہ ڈیفر ہو جائے گی کچھ عرصے کے لیے، تو اس سے پاکستان کے زر مبادلہ پہ اور پاکستان کی معیشت پہ مثبت اثر پڑے گا۔ پھر دیکھیے کہ وہ ان کی کمپنیز کے بڑی بڑی کمپنیز کے مالکان سے جناب شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور بھرپور اظہار کیا ہے کہ ہم سرمایہ کاری کریں گے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ وہ پچھلی حکومت میں بھی اور اس دفعہ بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں چینی باشندوں چینی انجینئرز کو چند یہاں پہ چند ایک ایسی تنظیمیں ہیں خاص کر بلوچستان بیسڈ جو کہ اگرچہ بہت اقلیت میں لیکن بہرحال وہ عسکریت پسند ہے اور علیحدگی پسند ہے، تو انہوں نے نشانہ بنایا، اس کی انہیں تشویش ہے۔ اب یہ کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے قاتلوں کو ضرور عبرتناک سزا دی جائے گی اور یہ کہ ان کی سیکیورٹی کو ترجیح دی جائے گی۔ تو اگر تو ان کی سیکیورٹی کو بہت ہی مناسب طور پہ نپٹا جاتا ہے اور اس سلسلے میں بہت ہی اعلیٰ ترین اقدامات لیے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے چین کا یہ گلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ ML1 ٹرین فاسٹسٹ
بلٹ ٹرین وہ بھی وعدہ کیا ہے. اسی طور پہ زراعت میں اور پھر جو اسپیشل اکنامک زونز جس میں ایک تو گوادر میں بھی کھلے گا اور گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو اگلے سال تک فعال بنانا. تو یہ ساری ایسی چیزیں جس میں میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب جو یہ دورہ ہوا ہے اس میں ایک بہت ہی واضح گرم جوشی کا اظہار کیا گیا چین کی طرف سے جو بہت ہی خوشائند ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ظاہری بات ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کو کافی بہتر انداز میں سمجھتے ہیں، لیکن ان بین الاقوامی یعنی دو اقوام کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں شخصیات کا تعلق کتنا اہم ہوتا ہے؟ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کا جھکاؤ اور ان کے پروجیکٹس جتنے بھی تھے وہ خصوصاً ترکی اور چین کے ساتھ تھے. اور آج سے 10 سال پہلے جب وہ 2008 میں وزیر اعلیٰ بھی تھے اس ٹائم پہ جو چین کے اندر تھوڑا نچلے لیول پہ وہاں پہ صوبوں کے انچارج تھے وہاں پہ کام کرتے تھے، اب وہ نیشنل لیول پہ آ گئے ہیں، ان کی بھی ترقیاں ہو گئی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں ان کا بطور وزیر اعظم وہاں جانا اور وہ 8-10 سال کا پرانا تعلق، وہ شخصیات کا تعلق ان اقوام کے تعلق کے لیے کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی بالکل، اصل میں تو ریاست کا ریاست سے تعلق ہوتا ہے، لیکن چین کی ہمارے ساتھ دوستی کا یہ عالم ہے کہ وہ پیپل ٹو پیپل ریلیشنز اور B2B یعنی بزنس ٹو بزنس ریلیشنز پر بھی بہت زیادہ زور دیتے ہیں. شخصیات اس لیے اہم ہے کہ دیکھیں آپ نے خود ہی فرما دیا کہ جناب نواز شریف صاحب کے دور میں اور جب یہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب بہت ہی تیزی سے ترقی ہو رہی تھی چین کے پروجیکٹس پہ اور ٹرکی کے پروجیکٹس پہ، تو یہ دو ممالک بہت ہی متاثر بھی تھے شہباز شریف صاحب کی کارکردگی خاص کر ان سے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے ایک ٹرمینالوجی جاری کی تھی کہ شہباز سپیڈ. تو اب یہ شہباز سپیڈ کی جو بات تھی تو اس کا ٹریبیوٹ تھا شہباز شریف صاحب کے لیے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ اچھا تیزی سے کام کرتے ہیں. اگرچہ جب سے یہ وزیر اعظم بنے تو اس سے پہلے کچھ مسائل چل رہے تھے معیشت کے، IMF خفا تھا اور یہ میں بات اب اس طرف اس وقت نہیں ہے کہ اس پر بات کی جائے، لیکن اس کا فالو آؤٹ ضرور ہوا. کوئی بھی جانے والی حکومت اس چیز کو نہیں مانتی، لیکن یہ سب چیزیں چین بھی سمجھ رہا ہے اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے بھی سمجھ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کی موجودگی وزیر اعظم کی کرسی پہ اور ان کی ٹیم کی اور ایک بیک گراؤنڈ جو آپ نے بتایا وہ نہ صرف چین کے ساتھ بلکہ ترکی اور میں یہ بھی کہوں گا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کے شہزادے تشریف لا رہے ہیں اور بہت ہی اچھی سرمایہ کاری کی. یہاں پہ دیکھیے چین کے حکام نے کہا ہے وہ 10,000 میگا واٹ بجلی بنانے میں، شمسی بجلی بنانے میں بہت جلد تعاون کرنے والے ہیں. تو یہ سارا بہت ہی اچھا شگون ہے. اور دیکھیے ہمیں ان سیاسی مفادات سے جو ملکی ہیں اور سیاسی جو جماعتیں ہیں ان سے بہت اوپر اٹھ کے، کیونکہ یہ ملک ہمارا پیارا ملک ہمارا ملک ہے اور اگر اس کو کوئی بھی آگے اچھے انداز سے چلاتا ہے، چاہے وہ پچھلی حکومت کی، چاہے یہ ہے، چاہے اگلی حکومت ہو، تو ہمیں ریاست پاکستان اور پاکستانی قوم کو مد نظر رکھنا ہے. سیاست اپنی جگہ لے، سیاست ایک حد سے آگے نہیں جانی چاہیے جس میں پاکستان کے معاشی اہداف جو ہے اس پہ ضرب لگے. ورنہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس چیز پر ہی ایک بنیادی طور پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے سیاسی لیڈروں میں اور کوئی ایسے اچھے لوگ آ جاتے ہیں درمیان میں جو کم از کم اس بات پہ قائل کریں سب کو کہ پاکستان کا نقصان ہمارے ہر پاکستانی کا نقصان ہے معاشی طور پہ. لہذا یہ بات ضرور ہے کہ شخصیات اہم ہوتی ہیں. یقیناً جو بین الاقوامی تعلقات میں اس میں تو قومی مفادات کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن چین نے جی مثال قائم کی اور پاکستان نے بھی چین کے لیے کہ اگرچہ قومی مفادات ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کسی جگہ پہ یہ مقولہ جو ہے یہ ٹھیک راست بھی نہیں آتا کہ جس میں ہم مطلب کے لیے کسی دوستوں کو بدلتے چلے جائیں. دیکھیے امریکہ اور تمام ممالک کی شدید تر اعتراضات کے باوجود 1960 سے جب ایوب خان صاحب صدر تھے ہم نے چین کے ساتھ ہاتھ بڑھایا. ہم نے کہا کہ ہم باہمیت کی بنیاد پہ یہ کریں گے، ہم آپ کے خلاف بھی نہیں ہیں، چین ہمارا ہمسایہ ہے اور اس نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے. تو اب اس وقت سے لے کے اب تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جسے پائیوٹل فیکٹر کہتے ہیں یا پیوٹل فیکٹر کہتے ہیں
بنیادی ستون کہتے ہیں تو وہ ایک اس میں سے چین ہے جس میں پاکستان بالکل کسی سے سمجھوتا نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عدنان سرور خان صاحب او تاسو څنګه اوریدل چې هغوی دوه ډېرې مهمې خبرې وکړې. یو خدا چې کوم د شهباز شریف صاحب یو ذاتي تعلق هلته خلکو سره جوړو پروجیکټس به راوړل پنجاب دپاره بطور وزیر اعلی هغه تعلق اوس استعمالی دی شي او دغه دوره کې دننه ډېر زیات کار هم کولی شي. بیا د هغوی سعودي عرب خبره وکړه شهباز شریف صاحب سعودي عرب ته هم په دویمه پیره لاړه په دغه شپږ میاشتو کې دا دویمه پیره وه چې هغه هلته کې لاړه او هلته کې بیا هغه دا خبره هم وکړه چې د کم د هغې ځای وزیر اعظم دی کنگ سلمان هغه به هم راځي شاه سلمان هغه پاکستان ته راځي بیا آئل ریفائنری څنګه بنیاد هم ایږدي دا ډېر غټ پروجیکټ دی پاکستان دپاره او که چین نه څه قسمه څه غټ اعلان بل کیدی شي شهباز شریف صاحب راشي او دا هم وایي چې صدر شي چې دی هغه به اوس پاکستان ته راځي دا ډېره غټه تورۍ ډېر غټ اچیومنټ وایي چې هغه پاکستان ته راشي. بهرحال دا اوورال دوره ده او پوره پاکستان دپاره فایده ده چې ته یو علاقه یو صوبه د هغې دپاره نه پوره پاکستان دپاره یو وړه شان دمه اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو اوس به لږه سیاسي خبره هم وکړو. د پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب چیئرمین صاحب دی هغوی د پنجاب نه راوتي دي او را روان دي اسلام آباد لخوا خو کم چې پلان و هغې کې لږ غونډې کې تبدیلي راغلی ده او لږه تبدیلي تقریبا د پوره یوې هفتې تبدیلي شوه چې کم جمعې پر ورځ هغوی ځان رسو او ټول خیبر پښتونخوا ته هم ویلي وو چې ځان جمعې ته راورسوی اوس به هغوی جمعې پر ورځ نه رارسي کیدی شي چې چهارشنبه یا زیارت یا ممکنه ده چې بلې جمعې ته خبره لاړه شي. یو خو دا چې ولې دا لانګ مارچ دومره ډیلی کیږي دومره سلو کیږي آیا هلته خلک ډېر زیات دي دومره رش دی چې کنټینر خوځېدی نه شي او بیا خلک په خلک هغې لاندې هم ګیریږي او وجلې کیږي لګیا دي یا څه وجه بدله ده په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره د اردو نیوز رپورٹنگ ایڈیٹر وسیم عباسی صاحب موجود دے. سر بہت شکریہ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. وسیم صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی اطلاعات کیا کہہ رہی ہیں آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ لانگ مارچ ایک ہفتہ ڈیلے کرنا کیا بہت بڑا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا ہے اور اسلام آباد تک پہنچنا مشکل لگ رہا ہے یا وجوہات کچھ اور ہیں؟ جی بہت شکریہ دعوت دینے کا. میرے خیال میں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت بڑا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا اور اسلام آباد پہنچنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ لانگ مارچ پر سے جس طرح کے لانگ مارچز ہوتے ہیں تاریخ میں دیکھے گئے ہیں اس میں لانگ مارچ چلتا رہتا ہے اور دن رات ساتھ ہی رہتا ہے قافلہ اور پھر آگے بڑھتا ہے. اس طرح کی صورتحال تو اس لانگ مارچ میں دیکھنے میں بھی نہیں آ رہی کیونکہ یہ لانگ مارچ دن کو شروع ہوتا ہے دن کو تقریباً دوپہر کے بعد اور شام رات سے پہلے عشاء سے پہلے مغرب کے بعد ہی تقریباً ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ پر سے اس طرح کا لانگ مارچ نہیں ہے. لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. عمران خان صاحب بھی لاہور چلے جاتے ہیں لانگ مارچ ختم کر کے چاہے گجرانوالا ہو چاہے اس سے پیچھے کچھ علاقے ہیں. تو یہ بات تو نہیں ہے بظاہر. مجھے جو لگتا ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنی جلدی اسلام آباد پہنچنا نہیں چاہتے. اس کی وجوہات کئی سیاسی بھی ہیں کئی اور واقعات ہیں جو چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ سامنے آ سکیں اور شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو کہ حکومت پہ زیادہ سے زیادہ دباؤ رکھا جا سکے اور کلائمیکس کی طرف آہستہ آہستہ جایا جائے بجائے اس کے کہ ایک دم کلائمیکس پر جائے اور 25 مئی والی صورتحال پیدا ہو جب ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا تھا اور لانگ مارچ اپنا ختم کرنا پڑا تھا بغیر مقاصد حاصل کیے. تو میرا خیال ہے یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں ان کی ایک سیاسی حکمت عملی ہے ایک چال ہے جو وہ کر رہے ہیں اور اس سے وہ مخالفین کو دباؤ میں لانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کے تحت وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں اور حکومت کو مجبور کر سکیں کہ وہ ان کی ارلی الیکشن کی اور جو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ان کی تجاویز ہیں ان کو وہ مان لیں. خیبر پختونخوا کو سر کدھر دیکھتے ہیں آپ؟ خیبر پختونخوا ہمیشہ سے کپتان کا ایک قلعہ رہا ہے بہت بڑی طاقت ان کی یہاں پہ رہی ہے. پنجاب سے جو ان کی کال تھی جتنے لوگ نکلے کم ہیں زیادہ ہیں اب پختونخوا سے کیا امیدیں ہیں آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ جو پڑاؤ وہاں پہ ہونے والا ہے اس میں پختونخوا کتنا کلیدی کردار ادا کرے گا؟ جی بالکل. خیبر پختونخوا ان کا پچھلے مارچ بھی تقریباً پنجاب میں تو ان کا مارچ فیل ہوا تھا 25 مئی کا اور خیبر پختونخوا سے ہی ان کا ایک بڑا مارچ کا حصہ آیا تھا جو آخر تک ان کے ساتھ رہا تھا.
تو یہ ان کی اسٹریٹجی کا ایک بہت میجر حصہ ہے بالکل. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کچھ دن پہلے ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی کہ خیبر پختونخوا سے گنڈا پور صاحب کی, جس میں اسلحے کا ذکر تھا کہ وہاں سے قافلے جو آئیں گے وہ اس کے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ ہوگا. اس کے بعد کامران منگش صاحب نے اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اپنے دفاع کے لیے اسلحہ ساتھ لے کے جائیں گے. تو بیسیکلی اور افرادی قوت بھی کافی ہوگی. تو بیسیکلی عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں بہت زیادہ ریلائنس ہے, بہت زیادہ انحصار ہے خیبر پختونخوا سے اپنی سپورٹ بیس کا. اور میرا خیال ہے جو حتمی مرحلہ لانگ مارچ کا شروع ہوگا اس میں خیبر پختونخوا بڑا کلیدی کردار ادا کرے گا. اگر وہ اسلام آباد کی طرف آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ خیبر پختونخوا پہ بہت زیادہ انحصار کر رہے ہوں گے کہ اس سائڈ سے جو قافلے آئیں گے وہ انہیں جوائن کریں گے. نہ صرف نمبرز میں سپورٹ دیں گے بلکہ جو ایسے بھی مارچرز ہوں گے اور ایسے احتجاج کرنے والے ہوں گے جو کہ سخت جان بھی ہوں اور جو پولیس کے ساتھ اگر کوئی شو ڈاؤن کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں وہ مقابلہ بھی کر سکیں. تو کافی اس کا کلیدی کردار ہوگا. لیکن ابھی تک ظاہر ہے چونکہ وہ مارچ ڈیلے ہو رہا ہے, حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے, وہ اگلے ہفتے کو کہہ رہے ہیں کہ اگلے جمعے کو یہاں پہ پہنچیں گے 11 نومبر کو. تو اس وجہ سے ابھی تک خیبر پختونخوا کو انہوں نے موبلائز نہیں کیا. آپ نے کہا اگر وہ اسلام آباد آتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ اگر مگر ہے اس کے اندر ان کے پہنچنے میں؟ جی بالکل لگتا ہے, کیونکہ آج بھی انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے کہ اگر کہ یہ تحریک جو ہے الیکشن ہونے تک جاری رہ سکتی ہے, اگلے 10 ماہ تک جاری رہ سکتی ہے. تو بہت سارے اندیے ایسے دیے جا رہے ہیں اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بالکل پاسبل ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف ایونچولی شو ڈاؤن کی طرف نہ آئیں, اور شاید اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ لمبا طویل اس کو کھینچیں اور بجائے اس کے کہ تصادم کی راہ ہو اور یا اسلام آباد پہ چڑھائی کریں اور پھر اس کے بعد وائلنس ہو, پہلے ہی کوئی مذاکرات پوزیشن آف اسٹرینتھ سے حاصل کر سکیں. تو مجھے تو کافی حد تک اس میں امکانات لگتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کو شاید اوائڈ کر دیں. سر اسلام آباد کی تیاری کیسی ہے؟ آیا فیڈرل گورنمنٹ بھی ریلیکس ہے یا نہیں؟ وہاں پر بھی ایک تھوڑی سی کیوریوسٹی ہے کہ جو ہونا ہے جلدی ہو جائے یا وقت لگے گا ان کو بھی وہاں پہ تیار ہونے میں؟ جی نہیں, اسلام آباد میں تیاریاں ان کی بہت پہلے سے چل رہی تھیں. مارچ کا چونکہ خان صاحب نے اس کی تاریخ کو سیکرٹ رکھا ہوا تھا اور اپنے علاوہ اپنے چند ساتھیوں کے علاوہ کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا, تو اسلام آباد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہت پہلے تیاریاں کر لی تھیں. آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں جو ریڈ زون ہے اس کا بھی دائرہ کار میں وسعت دی گئی ہے, اس کو بڑھایا گیا ہے, کیونکہ ریڈ زون وہ ایریا ہے جس میں پچھلی دفعہ پروٹیسٹر نہیں پہنچ سکے تھے اور جس میں فوج طلب کی گئی تھی اور اس کا کنٹرول انہوں نے سنبھالا تھا. تو یہ والی تیاریاں بالکل مکمل کی گئی ہے. ریڈ زون کو توسیع دی گئی ہے, بہت سارے اہلکار رینجرز کے سیکورٹی فورسز کے باہر سے بھی بلائے گئے ہیں, ایکسٹرا نفری بھی یہاں موجود ہے, ہر روز ڈرل کرتے نظر آتے ہیں. ہم جہاں جاتے ہیں کنٹینرز بھی لگا دیے گئے ہیں, پہلے ہی لا کے اور سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں لیکن موجود ہیں. اور ہم ادھر فیصل مسجد میں بہت سارے قانون نافذ کرنے والے جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کو ٹھہرایا گیا ہے. اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ آپ جائیں تو آپ کو مہمان نظر آتے ہیں قانون نافذ کرنے والے جو مختلف جگہوں پہ ڈیوٹی دیتے دکھائی دیتے ہیں. تو شاید حکمت عملی عمران خان صاحب کی یہ بھی ہو کہ لا انفورسرز کو ادھر تھکایا جائے اور وہ کیا جائے. یہاں پہ دیکھا جائے تو گورنمنٹ تو پینک میں نظر نہیں آتی. ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب چائنا چلے گئے ہیں, اس سے پہلے سعودی عرب بھی گئے تھے, تو وہ پینک اس طرح کا گورنمنٹ میں نظر نہیں آ رہا کہ وہ یہاں پہ بالکل مورچہ سنبھال کے بیٹھے ہوں. لیکن جو لا انفورسمنٹ کی حد تک ہے وہ تیاری ان کی بالکل مکمل ہے. لیکن میں نے جو لوگوں سے ملاقات ہوئی تو اس میں بھی یہ تاثر ہے کہ شاید اسلام آباد وہ آئے نہ اور یہ نوبت ہی نہ آئے. سر آخری سوال, اسلام آباد کا موسم بتایا جا رہا ہے کہ وہ انتہائی اہم ہوگا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہاں پہ سردی جو ہے وہ شدید ہوتی جا رہی ہے. اگر جمعے کے دن کی موسم کو دیکھیں یا کل کا دیکھیں تو وہاں پہ دن کے وقت 27 ڈگری سینٹی گریڈ تھا, لیکن آئندہ جمعے دن کے وقت جو ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جائے گا اور شام جو ہے وہ تو بالکل ہی 12 اور 11 پہ آ جائے گی. کتنا اہم یہ رول پلے کر سکتی ہے؟ جی بالکل یہ خاصا اہم ہوگا, کیونکہ اگر لانگ مارچ میں اسٹے کرنا ہے, دھرنے کی شکل اختیار کرنی ہے اور لمبا عرصہ رہنا ہے تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ موسم اچھا اور سازگار ہو. اور یہاں پہ باہر رہنا آپ کو پتہ ہے ایک سرد علاقوں میں شمار ہوتا ہے اسلام آباد کا سردیوں میں, تو اس میں یہاں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے رضائی کے بغیر یا کوئی ایسے انتظام کے بغیر یہاں پر قیام کرنا. ہیٹر نہیں ہوتا اور کوئی چیزیں نہیں ہوتی تو یہاں پر قیام کرنا, اگر خواتین اور بچے بھی ساتھ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تو کافی ڈیسائسو رول پلے کرے گا. لیکن آخر میں اگر یہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہارڈ کور ورکرز یا ہارڈ کور سپورٹرز ہی ہیں جو رہ جائیں گے, اور شاید وہ اس پہ بھی بھروسہ کریں کہ اسلام آباد خود, آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کافی مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے. یہاں پر جو تینوں سیٹس تھیں قومی اسمبلی کی پی ٹی آئی نے جیتی تھی, تو یہاں کی لوکل آبادی کی سپورٹ کا بھی پی ٹی آئی کو کافی یعنی اس کا امید ہے.
بہت شکریہ وسیم عباسی صاحب، ایڈیٹر رپورٹنگ اردو نیوز مشرق ٹی وی سے بات کرنے کا ہوتا سنگھ اور دل چاوی اور آل پورا سیناریو ہم ایکسپلین کرا چے عمران خان صاحب ولے دغا لانگ مارچ کے ڈیلے کئی وقت زیاد ولے اخلی لگیا دے اور چکم وقت اگر اخلی لگیا دے دا آگے فائدہ سکی دیشی آگا تا اور سنگا دغا فائدے گوری لگیا دے اور دغا فائدوں پا بنیاد کمون خبر ہوکو نو دغا لانگ مارچ کے دننا مقصد دغه دی چې پریشر ډیولپ شي او هغه پریشر په بنیاد باندې دې حد ته لاړه شي چې هغوی دپاره د انتخاباتو تاریخ اعلان وشي. دا مقصد دی د پاکستان تحریک انصاف څه حده پوره کامیابیږي پای به هم خبره کوو، خو یو وړه شان دمه اخلو او د دمې نه پس به مونږ خبره کوو چې د خیبر پختونخوا سټریټجي څه ده. خیبر پختونخوا نه به دغه ورکر اوس کما سټریټجي په تحت اسلام آباد ته دي. یو وړه شان دمې نه پس تبورام کی اوزل بیا هر کلی وایو اوس به خبره کوو د پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا حکمت عملی حوالې سره. څنګه چې موږ خبره وکړه د دمې نه اول چې لانګ مارچ اوس تقریبا یوه هفته لیټ دی، مطلب چې کم 4 نومبر باندې د خیبر پختونخوا قافلو ته وینا شوې وه چې به ځان اسلام آباد یا ټیکسلا راولپنډي ته ځان رسوي او بیا به هلته فیصله کېږي چې موږ به کوو څه. اوس به خبره 10 یا 11 نومبر ته لاړه، یو هفته نورم ډیلې را روان زیارت یا جمعه هغې ته به خبره ځي. هغې پورې عمران خان صاحب په سړکونو باندې وي او پنجاب کې به هغه دا لانګ مارچ کوي کم چې 4-5 غنټې به کېږي، بیا به هغه واپس لاهور ته ځي، بیا به راځي، بیا به ځي، دا به د هغه پوره پروسس وي. خیبر پختونخوا کې دې وخت کې 2 سټریټجیز مخې ته راغلي دي. یو خو دا چې څومره هم ورکرز دي هغه ټول به اسلام آباد ته ټول یو ځای ځي او ځان به رسوي چې عمران خان صاحب بیا هلته څه کال ورکوي. 13 نواله تر 17 19 ورځو پورې ټایم ورکړی شوی دی چې دا ورکرز با هلته کې کینی د اسلام آباد داخلي او خارجي لارو باندې دننه منځو کیدی شي هلته عمران خان صاحب کال ورکړي دننه هم لاړ شي. خو که چرې دا دھرنا د 14 والا تر 19 ورځو نه زیاته شوه، دې کې ټایم زیات شو، نو بیا به دې باندې روټیشن پالیسي په تحت باندې څه علاقو نه به خلک راځي هغه به کینی او باقي به ځي، مطلب سټرینث به کم شي، ډیوریشن به سیوا شي. مختلف علاقو ته به ټاسک ورکړی کیږي چې هغه هلته کې خپل ورکر راولي 1000 2000 3000 10,000 10,000 څومره هم هغه راوستی شي، هغه به هلته کینی، هغه به هلته 15 ورځې یا 9 ورځې موجود وي او چې کله د واپسې ټایم راشي نو د بلې علاقې ورکرز MPAs MNAs به هلته خپل خلک بوځي، هغه به هلته کینی او دا سلسله به هغې پورې روانوي چې څومره پورې دغه لانګ مارچ په دغه اسلام آباد کې دننه یا د اسلام آباد نه بهر دھرنا جاری وي. دې سره سره دا خبره هم ده چې کوم دغه دھرنه ده هغه ټوله به خیبر پختونخوا باندې منحصره وي. نو هلته کې به لوکلی هغه چې کوم د پنډۍ انتظامیه ده هغې ته دغه ټاسک ورکړی شوی دی چې دا ورکر به دھرنه نه پرېږدي، هغه به هلته دھرنه کې ناست وي چې کوم د هغه کیمپس دي، کوم چې د هغه هلته رهایش ځای دی هغه به هغې کې دننه پروت وي او هغه ته د خوراک هر یو سامان به د کنټینرو په طرف دریه باندې هلته راوړل کېږي، ټرکونه به وي هغې کې دننه به هلته خوراک سامان هم راځي. هلته کې به چې کوم اوچ پی دي، چینی ده، چای دي یا د خوراک فروټ سبزی هر یو شیز به هلته کې راوړل کېږي په کنټینرو کې او هغه به هلته رسېدلی کېږي. وسا دا خبره هم راغلې ده چې دغه ډیمانډ او سپلای په خیبر پختونخوا کې انحصار پای باندې لږه مسله کیدی شي، ولې چې کله خلک هلته راغونډ شي اچانک به اسلام آباد کې دغه ډیمانډ سیوا کېږي. که 100,000 خلک هم هلته په یو وخت کې ناست وي، 100,000 خلک ډېر غټ تعداد دی، هغه به هغه ډیمانډ هلته کې بیا ځي او هغه به هلته کې سیوا کېږي. خیبر پختونخوا د خوراک معامله کې بخپله پنجاب ته او اسلام آباد ته سترګې په لار دی، مونږ خپل ضرورت نشو پوره کولی. که دغه ضرورت مونږ نه پوره کېږي او بیا هلته کې هم ځي نو خیبر پختونخوا کې هم یو یره شته چې دلته کې په دغه خوراک څښاک باندې لږ غونته کې بندیز راشي، اثر ورسي. تر اوسه پورې چې کوم ذریعې دا وایي چې فلحال څه اثر نه دی راغلی زمونږ دې وخت کې طلب او رسد کې چې کوم هلته نه غوښه راځي، څاروي راځي، هغه هم دې وخت کې بلا تعطل را روان دي. کوم چې هلته نه چکن راځي هغه هم را روان دی، سبزیان راځي په هغې باندې هم بندیز نشته دی، خو دا بندیز راتلی شي او هغې دپاره څه قسمه بیک اپ پلان هم فلحال نشته دی. پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت ته اوس هغه بیک اپ پلان څنګه جوړوي، څه به جوړوي او خلکو ته دغه چې کوم خلک نه دي تللی هغوی دپاره څه پلان راوړي، دا صوبایي حکومت خپل طریقې کار دی. پروګرام به ختم دی، اجازت راکړئ، د الله پامان.